اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ناظرین کرام، ذکر خدا چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم نے اس ویڈیو میں شان قرآن کے بارے میں پڑھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہدایت کی کتاب، جس کو پہلے ہی پیج پہ لکھا ہدی للمتقین، یعنی متقین کی ہدایت دینے والی کتاب، اس کے نزول کا سلسلہ کیسے مرتب کیا اور قرآن پاک کو کتنے نام دیے گئے ہیں، قرآن پاک کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہمیں اس ویڈیو کے ذریعے باعمل انسان بنا دے۔ ناظرین کرام، لفظ قرآن کے معنی اور اس کی وجہ تسمیہ کچھ اس طرح سے ہے کہ لفظ قرآن یا تو قرآ سے بنا ہے یا قرات سے یا پھر قرن سے بنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن اس لیے کہا کہ یہ بھی سارے اولین و آخرین کے علموں کا مجموعہ ہے۔ دین و دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں جو قرآن پاک میں نہ ہو، اسی لیے حق تعالیٰ اللہ عز و جل نے خود فرمایا نزلنا علیک الکتاب، یعنی ہم نے آیتوں کا مجموعہ تمہارے دلوں میں بکھیر دیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں۔ اگر یہ قرآن یا قرات سے بنا ہے تو اس کے معنی ہے پڑھی ہوئی چیز، تو اب اس کو قرآن پاک اس لیے کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی کتابیں، صحیفے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھے ہوئے عطا فرمائے گئے، تو قرآن کریم نے اس کو پڑھوایا اور قرآن پاک کے ذریعے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی شان ہے کہ سارے عالم کی طرف یہ آیا ہے، ساری خدائی میں پہنچا ہے، سب نے اسے بار بار پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد بھی دل نہیں بھرا ہے، کیونکہ اسے قرآن کہا گیا۔ قرآن کا معنی بار بار پڑھا جانے والا، چاہے وہ اکیلے پڑھا جائے، جماعتوں میں پڑھا جائے، کبھی تراویح میں پڑھا جاتا ہے، جس طرح کے کبھی قرآن خوانیوں کے درمیان پڑھا جاتا ہے۔ پرلطف بات یہ ہے کہ اس کو مسلمان نے کبھی بھی کسی بھی حال میں نہیں چھوڑا، بلکہ یہ ہر حال میں انسان کے ساتھ ہے، انسان کے سفر کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ آتے ہیں قرآن پاک کے نزول کی طرف کہ قرآن پاک کا نزول کتنی مرتبہ ہوا، تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا ضرورتاً آتا رہا، اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل امین خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قرآن پاک سنا کرتے اور حضور ان کو سنایا کرتے۔ بعض آیتیں 2 بار نازل ہوئیں، جیسے کہ سورۃ فاتحہ وغیرہ کا خلاصہ، اور بعض آیات ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ زمین پر نازل فرمائیں اور نہ ہی آسمان پر، بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اس وقت تحفے میں دی گئیں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے۔ قرآن پاک لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے قرآن مجید لوح محفوظ، پھر وہاں سے پہلے آسمان پر لایا گیا، پھر وہاں سے 23 سال میں آہستہ آہستہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، مگر یہ نازل ہونا اس لکھے ہوئے کی ترتیب کے مطابق نہ تھا، کیونکہ یہ نزول بندوں کی ضرورت کے مطابق ہوتا رہا، کیونکہ جب
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت جس انسان کے لیے ہدایت نازل کرنی ہوتی وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ضرورتاً آیات نازل فرماتے۔ مثلاً اگر اول ہی سے شراب حرام کرنے کی آیتیں اتر آتی تو یقیناً عرب کے نئے مسلمانوں کو دشواری واقع ہوتی، کیونکہ وہاں عام طور پر شراب پی جاتی تھی۔ اسی طرح سارے احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے، کبھی بستر میں، کبھی غار میں، کبھی طائف کے میدان میں، اور کبھی جنگوں کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نزول فرمائیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ترتیب کے ذریعے پر آئے۔ قرآن پاک کو ترتیب دینے والے خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن اس کی کتابی شکل ترتیب دینے میں سب سے پہلے صدیق اکبر اور پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب شمار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان کو جامع قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے، کیونکہ ان کو حضور کی طرف سے مکہ معظمہ بھیجا گیا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور خود ان کی طرف سے بیعت فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کے بہت سارے درجات بلند کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت عزت افزائی دی، اور حضور کی محفل میں یہ بہت عظمت والے صحابی تھے، اسی لیے انہیں لقب جامع قرآن بھی ملا۔ آپ آتے ہیں قرآن پاک کی منزلوں کی طرف، تو قرآن پاک کی سب سے پہلی منزل سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، دوسری منزل سورۃ مائدہ سے سورۃ یونس تک، اور چوتھی سورۃ بنی اسرائیل سے سورۃ شعراء تک، اور پانچویں سورۃ شعراء سے سورۃ صافات تک، اور پھر ساتویں سورۃ قاف سے آگے قرآن پاک کے 30 حصے پھر برابر برابر تقسیم کیے گئے، اور ہر حصے کا نام سپارے کے طور پر لیا گیا کہ ایک سپارہ، 2 سپارے، اور پھر اسی طرح سے 30 سپارے مکمل کر دیے گئے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی وہ کتابیں جو قرآن پاک سے پہلے نازل ہوئیں، مثلاً توریت، زبور، انجیل وغیرہ، یہ ایک خاص وقت تک آئیں اور خاص قوموں کے لیے دنیا میں بھیجی گئیں، اور پھر اس کے بعد ان کو اٹھا لیا گیا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو زمین پر اتارا تو ساتھ ہی یہ نزول فرما دیا کہ اس کا ذمہ خود اللہ عز و جل کی ذات پر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا۔ اور پھر اس کی فضیلت کی اگر ہم بات کریں تو ہم یہی چند باتیں کہیں گے کہ انسان میں کیا طاقت ہے کہ وہ رب کے کلام کے فضائل کو بیان کرے، اور کیا انسان سے بیان ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کی واقفیت کے لیے یاد رکھیں کہ چند باتیں اس کے فضائل کے متعلق اور چند فائدے بیان کیے جاتے ہیں۔ کلام کی عظمت کلام کرنے والے کی عظمت سے ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب کلام بیان کیا جاتا ہے تو اس کی عظمت اسی وقت معلوم ہوتی ہے کہ جب کرنے والا وہ عظمت والا ہوتا ہے۔ یوں اس کی ہم مثال لیں کہ ایک بات اگر کوئی فقیر منہ سے نکالتا ہے اور صدا لگاتا ہے تو لوگ اس کی طرف غور نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی بادشاہ کسی بات کو کرنے کا اعلان کرتا ہے تو لوگ اس بات کو سننے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس بات کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اسے ٹی وی چینلز پہ چلایا جاتا ہے، اس کو اخبارات میں چھاپا جاتا ہے، اور اس کے حکم کو دنیا میں فوراً ماننے کے لیے مکمل کر لیا جاتا ہے، اور اس کے حکم کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ قرآن پاک ہے کہ جس کی عظمت کا پتہ اس کے کلام کی عظمت سے لگتا ہے، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک ایک ایسا معظم کلام ہے کہ اس کی مثل کسی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے۔ مشہور مثل ہے کہ کلام الملک ملک الکلام، یعنی بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے، پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پر ایک اور بڑی بات ہم یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آفتاب نور کس طرح سے زمین پر اتارا۔
خیال رہے کہ تمام انبیاء کرام کے معجزے قصے بن کر جب رہ گئے اور کوئی معجزہ ایسا نہیں دیکھا جاتا جو آج ہمارے درمیان پایا جائے، تو قرآن پاک ایک ایسا معجزہ ہے جو سدا سے ہے اور سدا پایا جائے گا۔ یعنی آج دیکھا جائے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہمارے درمیان ہیں، اور وہ درمیان میں رکھنے والی چیز قرآن ہے جو ان معجزات کو ہم تک پہنچا رہی ہے۔ معجزات کا تا قیامت تک رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک ہدی للمتقین کتاب ہے۔ قرآن کریم میں 6666 آیات ہیں ناظرین کرام، اور ہر آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکمل معجزہ ہے جس کی مثال نہ بن سکتی ہے، نہ کبھی کوئی لا سکا ہے۔ اس کے پڑھنے سے کبھی دل نہیں اکتاتا، یہ اس کا سب سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ جب ہم کوئی بھی دنیا کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمارا دل اکتا جاتا ہے۔ غرض ہم کوئی ڈرامہ، کوئی فلم، کوئی دنیا کی کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، چند ہی مرتبہ دیکھ لینے کے بعد ہمارا دل اس مجلس سے، اس ڈرامے سے، اس فلم سے بھر جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ یہ بار بار پڑھنے سے دلوں کے چین کو تازہ کرتا ہے۔ دیکھیے ہزاروں لوگوں کو اس کے تلاوت کے دوران روتا دیکھا، ہزاروں لوگوں کو اس سے شفا پاتا دیکھا۔ قرآن پاک کے فوائد کا احاطہ اگر ہم کرنا چاہیں تو کسی زبان، کسی قلم، کسی دماغ اور کسی کے بس میں نہیں۔ بس یوں سمجھو کہ یہ عالم کی تمام روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی ضرورتوں کا پورا فرمانے والا ہے۔ اگر ہم حدیث و فقہ کی روشنی میں قرآن کریم کے صحیح معنوں میں عامل بن جائیں تو ہم کبھی بھی کسی حاجت میں بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح قرآن پاک کے فضائل جاننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس قرآن پاک کو سیکھ کر اور لوگوں کو سکھائیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، ایسے لوگوں کی لسٹ میں اپنا نام شامل کروا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کو سننے کے لیے آپ اس چینل پہ بنے رہیے، اور اپنے کمنٹ سے، اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔